بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مسئلہ ہے 190 یا 192 ملین پاؤنڈ کا، جو کہ ملک ریاض کی ناجائز پیسوں سے بنائی گئی انگلینڈ میں جائیدادیں بیچ کے حاصل کیا گیا تھا، کیونکہ ملک ریاض جو ہے وہ ایک منی لانڈرر ہے، وہ ایک لٹیرا ہے، وہ ایک قبضہ گروپ ہے۔ وہ پاکستان کے سسٹم کو ایکسپلائٹ کر کے پاکستان کا سب سے بڑا پراپرٹی ٹائکون بن گیا تھا۔ میڈیا اس نے اور میڈیا پرسن جو ہیں وہ اس نے اپنے شلوار کے نالے کے ساتھ باندھے ہوتے ہیں، جو جھولتے پھرتے ہیں اسی خوشی کے اندر ہی، اور اس کے اندر خواتین و حضرات کی کوئی ڈسٹنکشن نہیں ہے ماشاءاللہ۔ تو وہ ملک ریاض اپنے آپ کو خدا سمجھنا شروع ہو گیا تھا، تو نتیجے کے طور پہ پھر ات خدا دا ویر ہوتا ہے نا جی، ٹھیک ہے، ہر عروج کا ایک زوال ہوتا ہے، تو بہت زیادہ عروج انہوں نے دیکھ لیا تھا۔ اب ان کے زوال کا آغاز ہوا چاہتا ہے۔ اپنے زوال کو دیکھتے ہوئے انہوں نے اپنا زیادہ تر پیسہ پاکستان سے باہر منتقل کر لیا تھا۔ کچھ انہوں نے انگلینڈ میں جائیدادیں خریدی تھیں۔ یہ 2 جائیدادیں واحد نہیں ہیں جو انہوں نے انگلینڈ میں خریدی تھی لندن اولمپکس سے پہلے۔ یہ 2 جائیدادیں وہ ہیں جن کا وہ کوئی ثبوت پیش نہیں کر سکے کہ پیسے آئے کتوں نے، ٹھیک ہے نا۔ اب ان کا طریقہ واردات کیا ہے کہ انہوں نے اپنے ہر سکیم کے ہر شہر کی جو سکیم ہے اس کے اندر انہوں نے اوورسیز بلاک ضرور کرنا ہوتا ہے، اور اوورسیز بلاک کے اندر وہ پیمنٹ جو ہے وہ ڈالرز میں لیتے ہیں، اور وہ ڈالر کبھی پاکستان آئے نہیں ہیں، وہ باروں بار ہی فٹ ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ جو ہیں وہ فٹ ہوتے گئے، اور نتیجے کے طور پہ وہ اپنی زیادہ تر پیسہ یہاں سے سائفن آؤٹ کر چکے ہوئے ہیں۔ اس وقت بیریا ٹاؤن کے اندر جو پیسہ لگا ہوا ہے وہ ان بلیکیوں کا ہے، ان سمگلروں کا ہے جنہوں نے افغان وار، جب 9/11 کی افغان وار جو تھی اس کے اندر لمبا ہی مال بنایا تھا، اور ٹیکس فری ان کے پاس بلیک منی تھی، اور بیکنگ ان کو حاصل تھی کچھ حاضر سروس، اب وہ بھی ریٹائر ہو گئے ہوں گے، اور اس وقت کے ریٹائر جو کہ اب فوت ہو گئے ہوں گے، ٹھیک ہے، ان کی تو انہوں نے دھڑا دھڑ پیسہ بنایا تھا۔ اور وہ پیسہ جو تھا وہ ملک ریاض نے کہ بہت دیر تک منی لانڈرنگ کے ایک انسٹرومنٹ کے طور پہ بھی کام کیا ہے، تا آن کے پاکستان کو FATF کی گرے اور لسٹ کے اندر نہیں ڈال دیا گیا۔ بیریا ٹاؤن منی لانڈرنگ کا سب سے بڑا مرکز تھا، ٹھیک ہے، اور جس طرح کے شوکت خانم بھی کسی زمانے میں اسی پرپز کے لیے استعمال ہوتا رہا، تو بیریا ٹاؤن بھی ایک مرکز تھا۔ تو ظاہر ہے کہ وہ جب لوگوں کی منی لانڈرنگ کرتا ہوگا تو درمیان میں سے کمیشن تو لیتا ہی ہوگا نا یار، 10% تو وہی لے لیتا ہے یار، اللہ بھلا کرے آپ کا، جسے ہم کرنسی ڈیلر کہتے ہیں۔ ویسے ملک ریاض ایک کرو آدمی ہے، فراڈیا ہے، وہ اس کا ذہن بہت چلتا ہے اس حوالے سے۔ آپ کے کسی نے 100 پلاٹوں کے ایکول منی پکڑی اور اس کو منی لانڈرنگ کر دیا، لیکن اگر آپ نے ان 100 پلاٹوں کو مارکیٹ میں سے ایک دفعہ کھینچ لیا تو مارکیٹ میں 25-30% آپ نے ویسی پرائس بڑھا دی اس کی، ٹھیک ہے نا۔ تو اگر آپ 25-30% پرائس 15 دنوں کے اندر بڑھا کے دوبارہ وہ پلاٹ مارکیٹ میں ڈال دیتے ہیں تو آپ نے تو گین کر لیا نا 30%، آپ کو 3% کی کیا ضرورت رہے گی باقی، اور اس کی منی لانڈرنگ ہو گئی کہ جناب یہ دیکھیں میں نے تو بیریا ٹاؤن کے اندر پلاٹ بیچے تھے اور ان کے پیسے انہیں جا کے انگلینڈ دے وچ لمیاں ہی جائیداداں خرید لئیاں، اس نے جا کے سوئٹزرلینڈ کے اندر میڈوز لے لیے، اور اس نے جا کے نیدرلینڈ کے اندر جناب فارم ہاؤس بڑے بڑے جہاں پہ گھوڑا دوڑاتے رہو تو 5-5 گھنٹے گھوڑا ہی دوڑتا رہے تو فارم ہاؤس ختم نہ ہوئے، آئے ہائے لش گرین جڑیاں تسی فلموں چ ویکھدے ہو۔ وہ ملک ریاض صاحب جو ہیں ان کے اوپر کوئی ہاتھ نہیں ڈالتا تھا، کیونکہ ان کا خیال تھا ہر شخص کی ایک قیمت ہوتی ہے۔ میرا خیال میں اس وقت بھی چیلنج کیا کرتا تھا کہ نہیں، کچھ لوگ انمول بھی ہوتے، ان کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ تو کسی کی ہاں پڑ گئی تھی، قتل بھی تو اس نے بہت کروائے ہوئے ہیں نا ملک ریاض نے، کسی بیوہ کی زمین کے اوپر قبضہ کروا لیا، جیسے میرا خیال آج کل کوئی ایک خاتون ہے فرح صاحبہ، ٹھیک ہے، ان کا مطلب ایکڑوں ایکڑ زمین جو ہے وہ اس نے چونکہ رسائی تھی بیریا ٹاؤن تک تو اس کے اوپر قبضہ کر لیا ہوا ہے، اور پولیس بھی اس کی حمایتی تھی اور ججز بھی اس کے حق میں فیصلہ دیتے تھے۔ وہ بیچاری پریس کانفرنساں کرتی پھر دی، ساڈے نال بھی رابطے کرتی پھر دیے، تو وہ ہن حافظ صاحب نے سفارش کرتے ہیں فرح بی بی تھوڑی وہ کام پورا وہ کام کریں اور آپ کی زمین جو ہے وہ بحال کروا کے دیں یا ریکور کروا کے دیں، اینی ہاؤ۔
تو ملک ریاض صاحب جو تھے وہ انداتا بنے ہوئے تھے. تو پھر پوچھنا پڑے گا کہ گھوڑے نے بم کو لات کیسے مار دی. وہ گھوڑے کو بم کو لات کو, آپ دوسری جنگ عظیم کا قصہ تو آپ نے سنا ہوگا کہ گھوڑے کی قبر تھی, اس کے اوپر کتبہ لکھا ہوا تھا کہ انہوں نے جنگوں کے درمیان جداری اور بہادری سے اتنے افسروں کی جان بچائی اور اتنوں کو جناب یہ اپنی پشت پہ بٹھا کے زخمی حالت میں لے کے آئے واپس, اور انہوں نے جناب دشمن کو کئی دلتیوں سے جہنم واصل کیا, اور آخر میں موصوف نے ایک بم کو لات مار دی جس کی وجہ سے یہاں دفن ہے. یہ گھوڑے کا وہ کتبہ لکھا ہوا تھا, ٹھیک ہے. تو میرا مطلب ہے موصوف نے بم کو لات مار دی, اور وہ بم کو لات کہاں ماری؟ بم کو لات انہوں نے وہاں پہ ماری جہاں پہ انہوں نے اپنی کمزوری کا اظہار کیا. اگر آپ کو یاد ہو تو جناب نواز شریف صاحب جب واپسی کے سفر کے اوپر ابو ظبی یا دبئی میں ٹھہرے تھے تو وہاں پہ ملک ریاض صاحب نے اسحاق ڈار صاحب کے صاحبزادے, مبینہ طور پہ ہمارے پاس یہ اطلاع ہے, اسحاق ڈار صاحب کے صاحبزادے علی جو ہیں ان کے ذریعے, علی ڈار صاحب کے ذریعے انہوں نے اپروچ کیا. میاں نواز شریف صاحب ملنے کے لیے تیار نہیں تھے ان کو, لیکن وہ ظاہر ہے اب داماد ہیں اور وہ بھی لاڈلا داماد ہے ان کا, تو انہوں نے ان کی سفارش کے اوپر ملنا قبول کر لیا. تو ملک ریاض صاحب بنیادی طور پہ اپنا یہ کیس پلیڈ کرنے آئے تھے کہ جناب میری جان چھڑا دو فوج کو. تو میں نے کہا میرا اپنا کیس مجھے پھنسے, میں تیری کی تو جان چھڑاواں. تو خیر مذاق ہے, لیکن میاں صاحب نے ان کی بات سنی. یہ پہلے بھی کئی دفعہ میاں نواز شریف سے ملنے کی کوشش کر کے اور مختلف پیغامات پہنچاتے رہے, اور میاں صاحب کا آپ کو پتہ ہے طریقہ واردات کیا ہوتا ہے. جب انہوں نے کسی کی بات سنی کرنی ہو نا تو وہ کہہ دیتے ہیں یار تسی آج بوٹی تے کھادی نہیں ہے, خاص طور تے میں تواڈے واسطے بنوائی سی. وہ اپنا کیس پلیڈ کر رہا, میاں صاحب انہوں بوٹیاں کھوا رہے, ٹھیک ہے. وہ جدوں اسی تہاڈا کام نہیں جو کرنا تو پھر اسی تہاڈی گل کیوں سنیے, تو سنی انسری کر دیتے. تو میاں صاحب نے ان کو تسلی دے کے اس طرح کی باتیں کر کے رخصت کر دیا تھا. تو وہاں سے ملک ریاض کی کمزوری کا اظہار ہو گیا تھا کہ بندہ ویک ہو گیا. بم کو لات انہوں نے یہ ماری کہ انہوں نے سوچا کہ اب میں بھی اس کے بعد اگلا سٹیپ انہوں نے یہ لیا کہ انہوں نے لکھانی سے ایکسپریس نیوز خریدنے کا سودا کر لیا. اور ہمارے پاس ایکسپریس کے اندر سے اطلاعیں ہیں کہ فائنانس کے بندوں نے آ کے, ملک ریاض کے فائنانس کے بندوں نے آ کے ایکسپریس ٹی وی کا فائنانس کا چارج سنبھال لیا تھا کہ کتنے پیسے آ رہے ہیں, کتنے پیسے جا رہے ہیں, لاس کتنا ہے, پروفٹ کتنا ہے. اب اس کی ٹرانسفر کے لیے درخواست عرضی گئی, اور اس عرضی کے اوپر NOC جو تھا وہ دینا تھا نمبر 1 والوں نے. اور نمبر 1 والوں کے اوپر آپ کو پتہ ہے پھر حافظ بیٹھا ہوا تھا, سونا منڈا, ٹھیک ہے. انہوں نے وہ NOC دینے سے انکار کر دیا. لہٰذا ملک ریاض صاحب کے فائنانس کے بندوں کو ایکسپریس کے دفتر سے رخصت کر دیا گیا, ناکام و نامراد. یہ ان کی دوسری اٹیمپٹ فیل ہو گئی. اچھا مجھے یاد ہے آج سے جب کچھ 10 سال پہلے ہم جو تھے وہ دوسری بے روزگاری ہماری شروع ہوئی, تو اس وقت ایک اچھے بھلے سیٹھ جو ہیں انہوں نے ہم سے رابطہ کیا, اور اس وقت یہ ویژن نہیں تھا ویسے بائی دا وے. اس وقت انہوں نے رابطہ کیا تو انہوں نے کہا کہ آپ دبئی موو کر سکتے ہیں. میں کہا جی ہاں کر سکتے ہیں. تو آئیڈیا کیا ہے؟ انہوں نے میرے سے آئیڈیا ڈسکس کیا کہ ہم یوٹیوب کے اوپر کچھ 10 سے 12 چینل جو ہے وہ لانچ کرنا, بلکہ میرا خیال وہ تو 3 درجن کہہ رہے تھے, مختلف ہر چیز کا ایک چینل ہوگا, اور وہ لائیو بھی ہوگا اور ریکارڈڈ بھی ہوگا اور انٹرٹینمنٹ کا بھی ہوگا. یہ جس طرح گرین انٹرٹینمنٹ والوں نے ڈرامہ نہیں کیا اس طرح, انہوں نے تو خیر سیٹلائٹ پہ بھی لے آیا, اس میں سیٹلائٹ کا کوئی کنسیپٹ نہیں تھا, آن لائن ہوگا سب کچھ, ٹھیک ہے. تو مجھے کہنے لگے کہ کیا یہ فیزیبل ہے؟ میں نے کہا نہیں. وہ بندہ صدمے میں آ گیا تھا, کیا مطلب؟ میں نے کہا دبئی کی سرزمین سے آپ انڈیپینڈنٹ نیوز چینل آن ایئر نہیں کر سکتے. اگر کر سکتے ہوتے تو پاکستان کے جو سارے ARY یہ فلانا ٹمکانا ادھر بیٹھے ہوئے تھے, یہ واپس کیوں بھاگتے؟ اور خاص طور پہ ARY کیوں بھاگتا؟ وہ تو اپنی طرف سے ریجنل پلیئر بن رہا تھا نا, انڈیا کا سب سے بڑا گولڈ کا سپلائر تھا اس کا سسر,
تو وہ تو ریجنل پلیئر بننا تھا, اس نے تو بنگلہ دیش میں بھی پھیلنا تھا انڈیا, وہ وہاں سے کیوں بھاگے تھے؟ اس لیے کہ انہوں نے کہا تھا نہیں بھائی جان, یہاں سے ہم آپ کو اپنی پالیٹکس کے اندر بھی بات کرنے کی اجازت نہیں دیں گے, اور باہر کے کسی ملک کی پالیٹکس کے اوپر بات کرنے کی اجازت نہیں ہے, اور اگر آپ کریں گے تو ہم اٹھا کے اسی ملک کے آپ کو حوالے کر دیں گے. تو میں نے ان سے عرض کیا کہ سر وہ ایک فون جائے گا یہاں سے کسی بھی ہدایت اللہ کا, تو وہ اگلے فون کے اوپر متعلقہ بندے کو پورے سیٹ اپ سمیت پاکستان ڈسپیچ کر دیں گے. تو نیوز چینل آپ نہیں چلا سکتے, پورا سیٹ اپ آپ کھڑا کرنا چاہ رہے ہیں کہ آپ نیوسنس ویلیو ہو. نیوسنس ویلیو صرف نیوز چینل سے ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ بات ان کو سمجھ آ گئی, اور دا نتیجہ کی نکلے ساڑی دبئی دی ٹکٹ کینسل ہو گئی. ٹھیک ہے, ساڑی دبئی دی ٹکٹ کینسل. یعنی ہم وہ احمق ہیں کہ جنہوں نے جا کے کہا سردار جی کی طرح یار آپ باقی گلاں نہیں گلاں چھڈو, اپنی مشین تے ٹھیک کرواؤ. ٹھیک ہے, ہم نے کہا آپ کا آئیڈیا ہی فلاڈ ہے یار, یہ نہیں چلنا. حالانکہ اگر مجھے لوگوں نے بعد میں کافی عزت کیا, انہوں نے کہا کوئی بھی اور ہوندا انہیں 8-10 دبئی دے ٹور لانے سن, ٹھیک ہے, کوئی 40-50 لاکھ روپے جیب چ پانا سی, اس تو بعد کہنا سی کہ یہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, جناب نے اتنے بیٹھے ہیں فون تے کہہ دیتا, چوتھی کال تے تسی انہوں دس دیتا کہ اے ہونا جے, تو وہ پارٹی دوڑ گئی. ٹھیک ہے, تو اسی طرح سے موصوف نے بھی وہاں پہ آن لائن چینلز کا جو تھا وہ سلسلہ کرنے کی کوشش کی. ہمارے علم میں یہ بات اس کے بعد ایکسپریس والے وینچر کے بعد ہمارے علم میں یہ بات آ گئی تھی, لیکن جس بندے نے بتایا اس نے کہا کہ جوید چودھری کو اس کا انچارج بنانا ہے. میں کہ یار جوید چودھری صاحب اور جو کچھ مرضی کر سکیں, جعلی ناموں سے لوگوں کے کالم بھی لکھ سکتے ہیں اور بھی بڑے فراڈ کر سکتے ہیں. یہ الیکٹرانک میڈیا اور خاص طور پہ آن لائن الیکٹرانک میڈیا اور پھر اس کے نیچے پیچھے SEO اور یہ ان کے بس کی بات نہیں ہے, مطلب ان کے صاحبزادے کے بس کی بھی بات نہیں ہے, جو کہ بڑا ایڈوانس ہے. تو اس لیے نہ یار یہ نہیں پاسبل نہیں ہے. پھر حالیہ دنوں کے اندر پارٹی نے ایک نے اور نے ہمیں بتایا کہ نہیں اس سیٹ اپ کا انچارج جو ہے وہ بنانے لگا اس کو, کیا نام ہے, یہ ٹی وی مختلف گروپوں کے اندر ڈسکس بھی ہو گیا. میری صحافت کے 40 سال, میری ایجنسیوں کی صحافت کے 40 سال, میں ہوں کامران خان. کامران خان صاحب جو ہے اچھی اچھی خبریں آ رہی ہے, اچھی اچھی خبر ہے, یہ اچھی اچھی خبروں والا جو ہے اس کو انچارج بنانے لگے. میں نے کہا اس کے اندر نا ٹیکنیکل فالٹ ہے, نہیں بن سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ پلے اس نے کرنا ڈومیسٹک مارکیٹ کے اندر, اور ڈومیسٹک مارکیٹ پاکستان کی مارکیٹ. اچھا دبئی کے اندر یا عمان کے اندر بیٹھ جاتا ہے, وہاں سے یہ پاکستان کے بارے میں خبریں دے گا, ایتھوں کسی ایک ہدایت اللہ نے فون کرنا ہے, یا اخی ادھر تے ویخ, یا شیخ ادھر تے ویخ, تے شیخ نے پھاڑ کے یہ گچی ناپ دینی ہے. اوتھے میرا مطلب ہے کہ کامران خان کو کون جانتا ہے یا کون کامران خان, ٹھیک ہے نا. اگر اس نے کوئی حماقت کی تو وہ ہو جائے گا. تو سر یہ 10 سال پہلے میں جو کر بیٹھا ہوں یہ ملک ریاض کے ساتھ وہی ہوگا, لیکن بعد از خرابی بسیار, یعنی کہ لمبا نقصان ہونے کے بعد. تو اس لیے یہ نہیں ہوگا. تو یہ بھی اس کے ہاتھ سے نکل گیا. جیسے جیسے اس کے ہاتھ سے آپشن نکلتے جا رہے ہیں ویسے ویسے حافظ کا ہاتھ جو ہے وہ اور سخت ہوتا جا رہا ہے. ملک ریاض صاحب جو ہیں, میں نے آپ کو پہلے بھی شاید عرض کی تھی کہ بحریہ ٹاؤن کی ٹیکنگ اوور کی ایک ایکسرسائز کسی جگہ کے اوپر ہو چکی ہے کہ اگر ہمیں ٹیک اوور کرنا پڑ جائے تو ڈی ایچ اے جو ہے وہ کتنے دن کے اندر پورا ریکارڈ جو ہے اس کو ٹیبلائٹ فارم کے اندر اپنے ہاں ڈیٹا امپورٹ کر لے گا. ٹھیک ہے, یہ ایکسرسائز کہیں پہ ہو چکی ہوئی ہے. تو اس لیے ملک ریاض صاحب جو ہیں اب وہ لمحہ بلمحہ آگے کو بڑھیں گے. انہوں نے یہ آفر کر دی ہے کہ جناب جو کچھ میں لے گیا وہ تسی مینوں بخش دیو, اور جو کچھ تواڈے کول رہ گیا وہ تسی ابزارب کر لو, میری جان چھڈ دیو, میں مالٹا شالٹا جا کے اٹلی وغیرہ چ قیام کر لینا. لیکن آگے سے ایک ہی جواب لاجواب آیا ہے, وہی جڑا خالد نعیم لودھی نو ملیا سی, ایبسلیوٹلی ناٹ کا جواب ان کو بھی مل گیا ہے کہ جناب آپ یہ بھی دیں گے اور وہ جو آپ لے گئے ہیں وہ بھی آپ واپس لا کے دیں گے, تو پھر ہو سکتا ہے آپ کی جان چھوڑنے کے اوپر غور کیا جائے. بس جی میں نے کہا یہ کچھ انفارمیشن تھی. ملک ریاض صاحب کے بارے میں ہم اور بھی 1-2 باتیں کرنا چاہ رہے ہیں, لیکن ولاگ کا ٹائم زیادہ ہو گیا. وہ آئندہ کے ولاگ کے لیے اٹھا رکھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.